الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. آج کل ہمارے شہر میں نکاح خوب ہو رہے ہیں. ایک دن میں متعدد نکاح ہوتے ہیں. اپنے یہاں کا یہ مزاج بھی عجیب ہے کہ نکاح کا وقت عام طریقے پر سب جگہ ایک ہی رکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض دولہا حضرات ساری زندگی کے ارمان نکاح والے دن ہی پورے کرتے ہیں اور اطمینان سے تیار ہو کے نکاح کی مجلس میں آتے ہیں جب تک بیچارے شریک ہونے والے سوکھ کر چھوارا ہو جاتے ہیں. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ایک ہی شخص کو متعدد جگہ نکاح میں شریک ہونا. ہم لوگ علماء جن سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ بیچارے مختلف خاندانوں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی شرکت ہو نکاح پڑھانے کے لیے, کچھ دین کی بات سنانے کے لیے. ہر جگہ پہنچنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے کہ نکاح کا وقت عام طریقے پر ایک جیسا ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ نکاح میں جو تاخیر ہوتی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ نکاح کسی نماز کے بعد رکھ دیا جائے. نماز کے بعد نکاح ہوگا تو اس میں خیر و برکت بھی ہوگی, مصلی حضرات بھی شریک ہو جائیں گے اور جو فرشتے نماز میں حاضر ہیں ان کی دعائیں بھی نکاح کرنے والے کو اور دونوں خاندانوں کو حاصل ہوں گی اور جو وقت ضائع ہوتا ہے اس سے بھی حفاظت ہوگی. اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح 11:30 بجے کا ہے اور دولہا خرامہ 12:30 بجے تشریف لاتے ہیں. ہم لوگ بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتے ہیں کہ بیچارے کی آزادی سلب ہونے والی ہے, جتنی دیر یہ قید سے رہائی پائے اور جتنی دیر آزادی کا لطف اٹھائے اتنا ہی اچھا ہے. تو الحمدللہ اپنے یہاں کافی نکاح ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب نکاح میں خیر و برکت نصیب فرمائے اور سب جوڑوں کو اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی عطا فرمائے. اسلام میں نکاح کوئی رسم نہیں ہے اور نہ اس کی یہ حیثیت ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے یا نسل انسانی کے بقا کے لیے ایک رشتہ قائم کر دے, بلکہ اسلام نے نکاح کی حیثیت عبادت کی رکھی ہے. اسلام میں نکاح عبادت ہے اور عبادت کو عبادت کے طرز پر انجام دینا ضروری ہے. اگر کوئی شخص بہت خشوع و خضوع کے ساتھ, بہت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, وضو بھی بہت اچھا کرتا ہے اور اخلاص بھی اس کا کامل درجے کا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے, وہ قبلہ کی طرف پیٹ کر لیتا ہے, تو بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ اگرچہ کہ اس کا وضو بھی بہت اچھا ہے, نیت بھی بہت اچھی ہے, اہتمام سے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن چونکہ اس نے عبادت کا طریقہ بدل دیا
عبادت کو عبادت کی طرح انجام نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت درست نہیں ہوگی۔ نکاح بھی عبادت ہے، اسے من کی چاہت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر عبادت کے طریقے پر انجام دینا چاہیے۔ جب عبادت کو عبادت کی طرح انجام دیا جائے گا تو اس میں خیر و برکت ہوگی، اور آنے والی جو نسل ہے اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ، جتنی احتیاط کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ نکاح میں اتنی ہی خیر و برکت مقدر کرے گا، اور نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد بھی مطیع و فرما بردار ہوگی، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہوگی، ذکر، عبادت، طاعت اور تلاوت میں لگنے والی ہوگی۔ طاعت اور عبادت کا اثر بہت دور تک پہنچتا ہے۔ بعض تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس کی 7 پشتوں تک پہنچاتا ہے۔ آج جمعہ ہے، سورہ کہف کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، ہر جمعہ کو کرنی چاہیے۔ سورہ کہف میں نور ہے، دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ آیا ہے، وہ بہت لمبا ہے، میں پورا واقعہ آپ کو سناؤں گا تو بات دوسری ہو جائے گی، صرف ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے تھے، سب جانتے ہیں، مشہور واقعہ۔ اس قصے میں یہ بات ہے کہ ایک بستی میں یہ دونوں پہنچے، حضرت خضر بھی، حضرت موسیٰ بھی۔ تو یہ مسافر تھے، بستی والوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کو کھلاتے پلاتے، لیکن وہ بستی والے بڑے کنجوس تھے، بخیل لوگ تھے، انہوں نے ان مسافروں کی کوئی ضیافت نہیں کی، ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی کچھ کھلا پلا دے، تب بھی کسی کی توجہ نہیں ہوئی، یعنی بخیلوں میں بھی بہت اونچے درجے کے بخیل تھے، تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ اور خضر اسی بستی میں آگے جا رہے ہیں، ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، جو خستہ حالی آ گئی تھی اس کو دور کیا، دیوار گرنے والی تھی اس کو ٹھیک کر دیا، دیوار کو مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حضرت موسیٰ تو ذرا جلال والے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کے اندر غصہ تھا، جلال تھا۔ میرے استاد اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، حضرت مولانا عبدالحد اظہری صاحب، ہم لوگوں کو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، حضرت موسیٰ کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جب غصہ آتا تھا تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اور اتنا سخت غصہ تھا کہ کبھی کبھی ٹوپی میں آگ لگ جاتی تھی، جلال کا اثر ہوتا تھا۔ اور قرآن نے ان کی قوت اور ان کے جلال دونوں کا تذکرہ کیا کہ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، دو آدمی لڑ رہے تھے، چھڑانا چاہا لیکن وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے، انہوں نے ایک کو ایک گھوسا مارا، اور گھوسا ایسا تھا کہ انتقال پر ملال ہو گیا، ایک ہی گھوسے میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بخاری میں ہے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت آئے تھے، انسانی شکل میں آئے، آ کر کہنے لگے میں فرشتہ ہوں، چلیے اللہ نے بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم بہت شریف تھی، بنی اسرائیل،
حضرت موسیٰ نے یہ خیال کیا کہ یہ میری قوم کا کوئی آدمی ہے اور آ کر مجھ کو بیوقوف بنا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، روح نکال رہا ہے۔ وہ غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تماچا فرشتے کو مارا، اتنی زور کا تماچا تھا کہ آنکھ نکل آئی۔ وہ آنکھ واپس رکھ کر ملک الموت چلے، اللہ کے پاس جا کر عرض کیا کہ آج تک اتنے لوگوں کی روح نکالی ہے، کبھی یہ سلوک نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مار کر میری آنکھ نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ لگا دی اور کہا جاؤ موسیٰ سے کہنا کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ملے گی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندگی دیں گے۔ یہ آئے دوبارہ، اب کی تو انہوں نے دوری سے کہا ہوگا کہ پہلے پوری بات سن لیجیے پھر کوئی کارروائی کیجیے گا۔ آ کر پوری بات کہی، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب یقین آ گیا ان کو کہ یہ ملک الموت ہے۔ کہنے لگے جب وہ سارے سال ختم ہو جائیں گے تب کہا پھر میں خدمت کے لیے حاضر ہوں گا، روح نکال کر لے جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب بھی جانا ہے اب بھی جانا ہے، پاک پروردگار نے بلایا ہے، لے چلو۔ چنانچہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا، ان کو یہ غصہ تھا کہ بستی والوں نے کھانا کھلایا نہیں، ضیافت کی نہیں، ہم مسافر ہیں، تھکے ہارے آئے، کسی نے پوچھا تھا، اور یہ دیوار گر رہی تھی انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا حضرت خضر سے کہ آپ نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اور اگر آپ کو ٹھیک کر نہیں تھا تو آپ اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے کہ ہم اس سے کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیتے۔ آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا، اور ایسے بخیل لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب بعد میں وضاحت کی کہ میں نے دیوار کیوں ٹھیک کی تھی، قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ موسیٰ یہ جو میں نے دیوار ٹھیک کی تھی اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، حالانکہ وہ 2 یتیم بچوں کا حق ہے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ یعنی یہ جو خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نے مجھ کو مامور کیا، یہ اس بنیاد پر کہ ان کا باپ نیک تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ باپ نیک تھا، یہ ان کا اصلی باپ نہیں بلکہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا جو بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے 7ویں پشت میں ان یتیم بچوں کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ یہ چیز میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ جب انسان اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کی نسلوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، نیکی کا اثر، طاعت کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ قرآن کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا، اپنے نیک بندے خضر کو بھیجا، ان 2 یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی گئی جن کی 7ویں پشت میں ان کا دادا بہت نیک اور پرہیزگار تھا۔ پتہ چلا کہ 7ویں پشت میں ایک نیک انسان تھا تو اللہ نے اس کا اثر اس کی 7ویں پشت تک پہنچایا اور ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نکاح کے موقع پر سادگی اختیار کی جائے گی، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے گی، جب نکاح سنت و شریعت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت اولاد میں بھی ظاہر کرے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جو نکاح ہوتا ہے وہاں عام طریقے پر اولاد مطیع و فرما بردار ہوتی ہے۔ آپ نے دھوم دھام سے نکاح کر دیا، خوب دولت کی نمائش کی، خوب پیسے فضول برباد کیے جیسا آج کل ہوتا ہے، لمبے لمبے شامیانے لگتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، اور کہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت
ولیمہ کرنا تو سنت ہے، یعنی ہم دینداری کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، شریعت کو ہم اپنے لیے آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ولیمہ سنت ہے، کوئی شک نہیں کہ ولیمے کی دعوت کرنا حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، لیکن حضرت نے یہ کہاں فرمایا کہ ولیمے کو اپنی دعوت، اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بناؤ؟ یہ کہاں ہے کہ دعوت کرو اور بڑے بڑے شامیانے لگا کر ہزاروں لوگوں کو مدعو کرو اور بتاؤ کہ ہم اتنے امیر آدمی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ امیروں کو، دولت مندوں کو بلاؤ اور غریبوں کو، مسکینوں اور فقیروں کو نظر انداز کرو؟ کتنی دعوتیں ہیں کہ جہاں امیروں کی پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف فقیروں کو دھکے مار کر بھگایا جا رہا ہے۔ یہ کون سے ولیمے کی دعوت ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے نفس کی خواہشات پر دین کا لبادہ ڈالا ہے، دین کا خلاف ڈالا ہے۔ اگر ہم ولیمے کو سنت سمجھتے ہیں تو حضور کے یہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فرما رہے ہیں بئس طعام الولیمۃ یدعا الیہ الامراء ویترک الفقراء۔ وہ ولیمے کی دعوت بری دعوت ہے کہ جس میں امیروں کو مدعو کیا جاتا ہے اور فقیروں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ولیمے کی دعوت کے دسترخوان پر یتیم، فقیر اور مسکین کھائیں۔ یہ علامت ہے کہ ہم نے ولیمے کی دعوت کو اپنی دولت اور عمارت کی نمائش کا ذریعہ بنایا۔ یہ مناسب بات ہے۔ ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، مدرسے کے طالب علموں کو بھی بلانا چاہیے، فقراء، مساکین، یتیموں کا حق بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی چاہتوں اور ارمان کی تکمیل کے لیے سنت و شریعت کی آڑ لیں۔ ولیمہ ضرور کیجیے، حسب استطاعت کیجیے، لیکن اس میں بھی ہر قدم پر اللہ کی ہدایت اور رسول کی سنت کا خیال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح بھی ولیمے کی دعوت کی کہ آپ نے نکاح فرمایا، اگلے دن ایک دسترخوان بچھا دیا، صحابہ سے کہا کہ تم اپنے یہاں سے کھانا لے کر آؤ، آپ کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے یہاں سے تم کھانا لے کر آؤ۔ کوئی جو لایا، کوئی ستو لایا، کوئی روٹی لایا، کوئی کھجور لایا۔ حضور کے دسترخوان پر اپنا کھانا انہوں نے رکھا اور حضرت نے اپنے پاس سے تھوڑا سا گھی یا پنیر نکالا اور اس کو کھانے پر ڈال دیا اور ارشاد فرمایا کھا لو، یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ برکت کا کھانا ہے۔ اس سے زیادہ سادگی اور کیا ہوگی؟ دوسرے کھانا لے کر آئے، حضور کے دسترخوان پر بیٹھ کر انہوں نے کھایا اور حضرت نے صرف تھوڑا سا گھی پیش کیا، بس۔ آپ چاہتے تو ایک اشارہ کر دیتے، زمین سے سونے چاندی کا انبار نکل آتا۔ آپ چاہتے تو ایسے ولیمے کی دعوت کرتے کہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے بتایا کہ سادگی اس دین کا حسن ہے، سادگی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ نکاح میں کم سے کم خرچ ہو، فضول اخراجات نکاح میں نہ ہو۔ عام طریقے پر آپ نکاح میں جائیے، نوشہ میاں آ رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک سہرے میں ڈوبے ہوئے، 10,000، 15,000، 20,000 روپے فضول خرچ کر دیے۔ سہرے کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ کون سا نکاح کا لازمی حصہ ہے؟ وہ بھی اس طرح سہرے میں مستغرق ہوتا ہے نوشہ کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اندر مذکر ہے کہ مؤنث ہے یا کوئی تیسری مخلوق جلوہ فروز ہے۔ منہ چھپایا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا جرم کر کے بیچارہ چلا آ رہا ہے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے، شریعت نے اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ آدمی زیب و زینت اختیار کرے لیکن شریعت کی حدود میں اختیار کرے۔ نکاح کے موقع پر خوشی کا اظہار ضروری ہے، لیکن خوشی کا اظہار بھی حدود کے اندر ہو۔ حد سے جو چیز آگے نکلتی ہے، اعتدال سے جو چیز باہر ہوتی ہے، وہ اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے، وہ اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ حسن اعتدال میں ہے،
خوبصورتی شریعت کی پابندی کرنے میں، اس کا ہم سب کو لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ نکاح کے موقع پر اخراجات کم ہو، نکاح کے لیے انتخاب دینداری ہو۔ لڑکے کو یہ دیکھ کر مت پسند کیجیے کہ وہ بہت کمانے والا ہے، لڑکی کو یہ دیکھ کر پسند مت کیجیے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر، مال کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر۔ تم دینداری کو اختیار کرو، اس لیے کہ حسن و جمال ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، مال بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج سیٹھ ہیں کل غریب ہو جائیں گے، آج کارخانے دار ہیں کل دوسرے لوگ زکوٰۃ لا کر دیں گے۔ اسی شہر میں ایسے امیر ہوئے کہ جن کے 10 کارخانے چلتے تھے، لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا تو انہی کو لوگوں نے دیکھا کہ قرض کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کو زکوٰۃ اور صدقے کی رقم دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ دنوں کو گردش دیتا ہے، حالات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اسی ملک میں مغلیہ بادشاہوں کا ایک پورا سلسلہ رہا، ان کی سواری نکلتی تھی جامع مسجد سے تو سونے کی اشرفیاں لٹائی جائیں۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہوا، جس کو انگریزوں نے جلا وطن کیا، رنگون جا کر اس کی وفات ہوئی، بادشاہت ختم ہو گئی، اقتدار مٹ گیا، خاندان تتر بتر ہو گیا، اس خاندان کے 10 لوگ بے کسی میں مارے گئے۔ شہزادے شہزادیاں جن کی خدمت کے لیے سینکڑوں ملازم تھے، ان پر یہ حالت آئی کہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے کی مزدوری کی۔ حالات جب بدلے تو ایسے بدلے کہ وہی مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جس کی سواری جامع مسجد سے نکلتی تھی تو اشرفیاں لٹائی جاتی تھی، اس کی پرپوتیوں کو لوگوں نے دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہے اور ہاتھ میں بھیک کا کٹورا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ حالات کو بدلتا ہے۔ مال ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں، حسن و جمال ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں۔ من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، اقبال کہتا ہے من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ آج مال ہے کل نہیں رہے گا، آج روپیہ پیسہ ہے کل ختم ہو جائے گا، آج عمارت اور دولت ہے کل ساتھ چھوڑ جائے گا۔ حسن و جمال بھی عارضی ہے، ایک بیماری آتی ہے، انسان کی خوبصورتی رخصت ہو جاتی ہے۔ اور حسن و جمال اگر ہے بھی، باقی بھی رہے تو سوائے انسان کی آنکھوں کے اور کوئی چیز خوش ہونے والی نہیں۔ بیوی کتنی ہی خوبصورت ہو، اگر اس میں وفا نہیں، اگر اس میں دیانت نہیں، اگر اس میں خدمت کا جذبہ نہیں، اگر اس کے اندر اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے تو اس کا حسن و جمال کس کام کا، اس کی خوبصورتی کس کام کی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ انسان کے اندر اگر سیرت کا حسن ہے، کردار کی خوبصورتی ہے تو دوسرے انسان کا دل اس سے خوش ہوتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت سے تو صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو نکاح کے لیے اس کو منتخب کرو جس میں دین ہو، داماد بھی لاؤ، داماد بھی پسند کرو تو ایسا کہ جس کے اندر دین ہو، بہو بھی قبول کرو تو وہ جس کے اندر پرہیزگاری ہو۔ اب ہم سارے اوصاف تو دیکھ رہے ہیں، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، تعلیم کیسی ہے، سلائی جانتی ہے کہ نہیں، فلاں ہنر جانتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ نمازی ہے کہ نہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، اس کے اندر اخلاق ہے یا نہیں، کردار کی مضبوط ہے یا نہیں۔ یہ بنیادیں ہماری نگاہ سے ہٹ گئی اور ہم نے وہ بنیادیں منتخب کی جو صرف دنیا سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا فائدہ صرف دنیا کے لحاظ سے ہونے والا ہے۔ لڑکے کو بھی دیکھنے جائیں گے، سب سے پہلا سوال کریں گے کہ کیا کماتا ہے، کیا ملازمت کرتا ہے، کون سی تجارت ہے،
ہماری پہلی اینٹ ہی دنیا داری کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے. یہ ہم نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، اس کی نگاہ میں شرم ہے یا نہیں، اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے یا نہیں. پہلی اینٹ ہی ہماری غلط رکھی جا رہی ہے. یہ مناسب طریقہ نہیں، اس سے زندگی خوشگوار نہیں ہوگی. پھر آگے چل کر جب نکاح ہو تو اس میں بھی اس کا خیال رہے کہ کم خرچ اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو. پھر نکاح کے بعد کی زندگی کے لیے بھی جو ہدایتیں شریعت نے دی ہیں وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. نکاح کرنے والے کو حقوق معلوم کرنے چاہیے. نکاح کرنے والی لڑکی کو بھی یہ پتا ہو کہ میرے شوہر کا حق مجھ پر کیا ہے. نہ ماں باپ بتاتے ہیں، نہ خاندان کے بڑے بتاتے ہیں، نہ گھر کی بڑی بوڑھیاں بتا رہی ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. سلائی آپ نے سکھا دی، ٹوپیاں بننا آپ نے سکھا دیا، لیکن آپ نے دل جیتنا نہیں سکھایا. آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سسرال کے رشتوں کو نبھانا نہیں سکھایا، تو آپ نے کچھ نہیں سکھایا. سکھانے کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر کیسی زندگی گزارے، وہ اپنے شوہر پر کیسی الفت و محبت قربان کرے، نچھاور کرے، وہ کس طرح اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے. عجیب بات ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ان پہلوؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جن پر ایک خوشگوار زندگی کی بنیاد پڑ سکتی ہے. جو بنیادیں مقرر کی گئی کہ یہاں سے اچھی زندگی کی شروعات ہوگی، وہ ہمارے پیش نظر ہے ہی. صرف لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، جو لڑکے والے ہیں ان کا معاملہ تو اور چوپٹ ہے. وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سبق پڑھ کے آیا، اس کو سب معلوم ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے حق ادا کرنا ہے. یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جس لڑکی کو تم لا رہے ہو بیاہ کر کے، وہ نوکرانی بن کر گھر میں نہیں آ رہی، وہ خادمہ بن کر نہیں آ رہی. جس طرح تمہارے حقوق اس پر ہیں اسی طرح اس کے حقوق تمہارے ذمہ ہیں. وہ بھی الفت و محبت چاہتی ہے، وہ بھی دلداری اور دلجوئی چاہتی ہے. اگر کوئی ماں باپ اپنی جگر کے ٹکڑے کو تمہارے سپرد کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم نازک آبگینے کی طرح اس کی حفاظت کرو. تم اس کے احساسات اور خیالات اور اس کے جذبات کو سمجھو. یہ نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. تم ایسا سلوک نہ کرو کہ حاکمیت جتا کر اپنی بیوی کے اوپر روب جما کر تم یہ سمجھو کہ ہم اچھے شوہر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک صحابی تھے، وہ خواتین کی سواریوں کو ہانک رہے تھے. ذرا زور سے انہوں نے سواریوں کو آگے بڑھایا. بعض ازواج مطہرات بھی تھی. حضور نے فرمایا رفقا بالقواریر، صحابی کو نصیحت کی کہ دیکھو یہ نازک آبگینے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، نرمی کا سلوک کرو. عورتیں نازک احساسات کی ہوتی ہیں، ان کو صرف نازک کہا گیا، ان کے احساسات جذبات نازک ہوتے ہیں. اگر انسان پاسداری نہیں کرے گا شیشہ ٹوٹ جائے گا یا شیشے میں بال آ جائے گا. اور یاد رکھیے کہ شیشے میں اگر بال آ گیا تو آپ اس کو کتنے ہی جوڑیں نشان چھوڑ جائے گا، وہ بال ہمیشہ نظر آتا رہے گا. انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے ساتھ وہ ایسا سلوک نہ کرے کہ جس سے یہ واضح ہو کہ میں آقا ہوں اور تم میری بازی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، کبھی وہ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرتی تھی اور حضور برداشت فرما لیتے تھے. ایک موقع پر حضور نے کہا کہ عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں.
ناراض ہوتی ہو تب بھی پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، کہ محمد کے پروردگار کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے پروردگار کی قسم، یعنی حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرتی ہو، میرا نام نہیں لیتی ہو، حضرت ابراہیم کا، بات دونوں ایک ہی ہے۔ جو حضرت ابراہیم کا پروردگار ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پروردگار ہے، لیکن جب خوش ہوتی تھی تو حضور کے نام کے ساتھ قسم کھاتی تھی، اور جب ناراض ہوتی تھی تو حضور کا نام حذف کر دیتی تھی۔ تو جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت عائشہ نے کہا لا اہجر الا اسمک، اللہ کے رسول یہ سچ ہے کہ میں آپ کا نام ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہوں، لیکن صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی خفگی کے اظہار کے طور پر، ایک ناز کے طور پر، یہ رشتہ ایسا ہے جس میں ناز بھی ہے اور نیاز بھی ہے، اور جو اس کو نہ سمجھے وہ اس رشتے کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ سکتا، نہ رشتے کی پاسداری کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ ہی کے واقعے میں ہے جب ان پر تہمت لگی تھی اور صحابہ کرام، بعض مخلص صحابہ بھی پروپیگنڈے کے زیر اثر آ گئے، اور حضور نے بھی ان کو ان کے میکے بھیج دیا۔ تہمت بھی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی، بہت ہی بری تہمت لگائی گئی، منافقین زور و شور سے اس میں شامل تھے، پورے مدینے میں شور مچا ہوا تھا۔ حضرت نے میکے ان کو بھیج دیا، کئی دن اسی حالت میں گزرے، پھر اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیتیں اتاری جن میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی بیان کی، ان کی عفت و طہارت بیان کی تھی۔ قرآن کی 18 آیتیں ہیں جو ہماری ماں عائشہ کی حرمت اور عزت کو کا بیان لے کر اتری ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی بدکاری کی، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ایک بچے نے، پاک دامنی کی گواہی دی تھی زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے، شہید شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ جریج ایک بڑے نیک انسان تھے، ان کے اوپر بھی زنا کی تہمت لگی، تو ان کی پاک دامنی کی گواہی اس بچے نے دی تھی جس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا کہ انہوں نے بدکاری کی اور بدکاری کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت کو سکھا پڑھا کر پیسے دے کر آمادہ کیا گیا تھا۔ جریج بہت نیک انسان تھے، وہ آئے اور انہوں نے وہ بچہ چند دن کا اس کو گود میں لیا، اس کے پیٹ میں اپنی انگلی چبوئی اور کہا سچ سچ بتانا تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے اور یہ شخص پاک دامن ہے۔ ساری قوم کے سامنے اس نے گواہی دی، تو بچے نے گواہی دی یہ پاک دامن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی جو زلیخا کے خاندان سے تھا۔ لیکن قربان جائیے کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچہ دیتا ہے، جریج کی پاک دامنی کی گواہی دودھ پیتا بچہ دیتا ہے، لیکن ہماری ماں عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی پروردگار دیتا ہے، اور آسمان سے قرآن کی آیتیں اتارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پاک دامن خاتون ہے۔ یہاں تک کا کہہ دیا گیا کہ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے سب کے سب عذاب عظیم میں گرفتار ہو جاتے۔ یہ الفاظ کہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی عزت و حرمت کیسے بلند درجے کی ہے۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں، اور روایت میں ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر کر کے رہے، لیکن مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ اللہ قرآن کی آیتیں میرے لیے اتارے گا۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ حضور کو کوئی خواب دکھا دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ آسمان سے قرآن کی آیتیں میری عزت و حرمت کے لیے اتارے گا اور قیامت تک وہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی کہ اللہ نے میرے لیے یہ انتظام کیا کہ آسمان سے آیتیں اتاری گئی اور بتایا گیا کہ یہ پاک دامن بیوی ہیں۔ جو حصہ سنانا تھا وہ یہ کہ یہ آیتیں حضرت عائشہ کے سلسلے میں، یہ آیتیں حضرت عائشہ کے گھر ہی میں اتری۔ حضور تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے،
حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی صدمے کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ ان کو کیسا غم ہوگا، کیسا رنج ہوگا، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد موجود تھے، ان کی والدہ موجود تھی، حضور ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی حالت میں قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئی، حضور کی کیفیت بدل گئی، جیسا کہ وحی کے اترتے وقت بدل جاتی تھی۔ جب اس کیفیت سے آپ باہر آئے تو خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مبارک کو اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی، وہ تو والد تھے، کیسی کشمکش میں تھے۔ اس وقت جب انہوں نے یہ سنا، خوشی کے آنسو ان کی آنکھ میں آ گئے۔ ان کی حضرت عائشہ کی والدہ رونے لگی کہ اللہ نے میری بیٹی کی پاک دامنی اتاری۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی اٹھو اور حضور کو سلام کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ناز سے کہا میں نہیں اٹھوں گی، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ اسی نے میری پاک دامنی کو ظاہر فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کے دل میں تو احتمال آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں۔ حضور کے سامنے یہ جملہ انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی اور کسی کا شکر ادا نہیں کروں۔ حضور نے اس جملے کو سنا اور آپ کیا کہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا، آپ نے یہ ان کا حق سمجھا کہ وہ اپنی بات اس طرح ظاہر کریں۔ شریعت نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا رکھا ہے، ہمارے آقا پر ہماری 100 جانیں قربان ہو کہ انہوں نے دکھایا کہ بہترین شوہر کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے نمونہ بتایا کہ انسان کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، ہمارے آقا فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ اپنا نمونہ پیش کیا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ آپ نے اپنا عملی کردار پیش کیا کہ اگر تم چاہتے ہو بہترین شوہر بنو تو میری ازدواجی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ میں نے کیسی زندگی گزاری۔ آپ محبت چھڑکتے تھے، وفا شعاری کا آپ نے نمونہ پیش کیا۔ آپ نے اپنے گھر میں خدمت کے کام تک انجام دیے، کبھی آپ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگا دیتے تھے، کبھی آٹا گھوننے میں مدد کروا دیتے تھے، آپ اپنے کپڑوں کو خود سے پیون لگاتے تھے، اپنے جوتوں کو خود سے درست کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ ذات گرامی کہ جبریل و میکائیل جن کے دست مبارک کو چومنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، وہی ذات گرامی اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگائے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور نے زندگی کا کیسا معیار قائم کر کے دکھایا، کیسی محبت کر کے آپ نے دکھائی۔ سب کے سامنے آپ نے کہا الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت عطا کی۔ حضرت خدیجہ سے محبت ظاہر کرتے تھے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ان کی سہیلیوں کے ہاں گوشت ضرور بھجواتے تھے۔ ایک موقع پر تعریف کر رہے تھے خدیجہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی، حضرت عائشہ کو رشک آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا بار بار ایک بری عورت کو یاد کرتے ہیں جن کو دنیا سے گزرے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، اللہ نے ان سے بہتر بیویاں آپ کو دی۔ حضور ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، خدیجہ ایسی تھی، صفات بیان کی، اللہ نے انہی کے بطن سے مجھ کو اولاد دی اور ان سے بہتر بیوی اللہ نے مجھ کو عطا نہیں کی۔ حضرت عائشہ نے معذرت کی کہ حضرت آئندہ میں ایسی بات نہیں عرض کروں گی۔ آپ گھر تشریف لائے مدینے میں، حضرت خدیجہ تو مکے میں انتقال کر گئی تھی، وہیں دفن ہوئی۔ مدینے میں آپ ایک دن گھر آئے، گھر میں قدم رکھا، اندر ان کی بہن آئی ہوئی تھی، حضرت حالہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ بہنوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے۔ آپ نے گھر میں قدم رکھا، اندر حضرت حالہ کچھ بات کر رہی تھی، حضور کے کانوں میں ان کی آواز آئی، آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے حضرت خدیجہ زندہ ہو کر آ گئی ہے۔ ان کی آواز کان میں پڑی تو آواز کی مشابہت کی وجہ سے حضور رونے لگے، اور جہاں کھڑے ہوئے تھے وہیں روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ سوچئے کہ ایک بیوی سے محبت کا اس سے بڑھ کر اظہار کیا ہوگا کہ وہ دنیا سے جا چکی ہیں، برسوں برس ہو چکے، لیکن صرف آواز کی مشابہت کی وجہ سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا کیسا معیار قائم کر کے دکھایا۔ حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی ہے، حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت ان کو اپنا ہار دیا تھا، اور جب بدر کی لڑائی لڑی گئی
تو ابو العاص جو حضور کے داماد تھے اس وقت تک کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت تک کافر تھے، وہ بھی قید ہوئے۔ اعلان ہوا تھا کہ مال بھیجا جائے، قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہی قیمتی ہار بھیجا۔ حضور مسجد میں تھے، مکے سے آنے والے شخص نے ہار پیش کیا، کہا کہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے۔ حضور نے ہاتھ میں وہ ہار لیا، حضرت خدیجہ کا ہار تھا، بیٹی کو نکاح کے موقع پر دیا تھا۔ حضور نے وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، اس کو الٹتے پلٹتے تھے، روایت میں کہ آپ اس کو الٹتے پلٹتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، گویا کہ صرف ہار دیکھ کر اپنی مرحوم بیوی کو یاد کیا آپ نے اور ان کی محبت میں آنسو نکل آئے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ ہار زینب کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، اگر تم پسند کرو تو یہ میں اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حالانکہ آپ چاہتے تو خود واپس کر دیتے، لیکن آپ کا انصاف دیکھیے، صحابہ کو جمع کر کے کہا اگر تمہاری اجازت ہے تو میں واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حق اور انصاف کا فیصلہ ہو، آپ ضرور واپس کر دیں۔ یہ مثالیں ہیں حضور کی، بہترین مثالی ازدواجی زندگی کی۔ کاش کہ ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے حضور کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہوتی، تو آج ہم وہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارے گھروں کی زندگی ایسی الجھی بھی نہ ہوتی جو آج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔